الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ 15ویں پارے کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ واقع معراج جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے زمینی سفر اور ایک ہے آسمانی سفر۔ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں، یعنی رات کا سفر، اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں کہ اوپر چڑھنے کا سفر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی وہ ہے جہاں اللہ نے بہت برکتیں رکھی ہیں اور وہاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح سمیت گئے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جسم کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم نہیں گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خواب میں سارا کچھ ہوا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سمیت معراج پر تشریف لے گئے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بڑا فساد کرو گے، اور جب فساد کرو گے تو ہم تم پر اپنے بندے مسلط کریں گے جو سخت جنگجو ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی تو اللہ نے کافر بادشاہ مسلط کیا جس نے ان کے گھروں کو ویران کر دیا، مسجد اقصی سے قیمتی سامان چوری کر لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو انعامات دیے، یعنی ان کی توبہ کے بعد ان کے حالات اچھے کر دیے، ان کو مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے، تعداد بھی بڑھا دی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اچھائی کرو گے تمہارا اپنا بھلا ہوگا، اگر برائی کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ لیکن دوبارہ پھر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے دوبارہ پھر ظالم اور کافر بادشاہ مسلط کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے کھول دیں گے اور ہم کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے تو۔ پھر مکہ کے بعض سردار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم سے ڈراتے ہیں، تم ان کی بات نہ مانو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کوئی نہیں، اگر قیامت ہوئی تو تمہارے گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اور جس بستی کو بھی اللہ عذاب دیتا ہے پہلے وہاں رسول بھیجتا ہے، وہ رسول ان کو سمجھاتا ہے، اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 نشانیاں بیان فرمائیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، پہلی نشانی یہ ہے یا پہلی شرط یہ ہے کہ ارادہ آخرت کا ہو، کہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں اس پر اللہ مجھے آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ جو عمل کرے گا وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، یہ عمل کرنے والا ہو بھی مومن، اگر کافر کرے گا تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اب جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی، یعنی نیت آخرت کی ہوگی، عمل سنت کے مطابق ہوگا،
کرنے والا مومن ہوگا تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کی محنت کی قدردانی کریں گے۔ ایک ہے انعام دینا، بدلہ دینا، ایک ہے قدر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں بدلہ تو ہم دیں گے لیکن بدلے سے بھی اعلیٰ چیز ہے قدر کرنا، ہم ان کی نیکیوں کی قدر کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دونوں میں سے یا کوئی ایک، یعنی دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے تم نے اف تک نہیں کرنی، کیونکہ بوڑھے آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا، اور بعض دفعہ اسے ایک چیز یاد نہیں رہتی، بار بار پوچھ لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں اور کوئی بات ان کی تمہیں اچھی نہ لگے تو تمہیں اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، بلکہ نرمی سے اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے پالا ایسے تو ان دونوں پر رحم کر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مال دیا گیا ہے یہ رشتہ داروں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ ناجائز جگہ پر پیسہ خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے، اور جائز جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ جتنے میں ضرورت پوری ہوتی ہو اتنا خرچ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ خرچ کرنا بے شک جائز جگہ ہوگی لیکن ضرورت سے زائد خرچ کر رہے ہیں تو یہ فضول خرچی کہلائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی آدمی مانگنے آ جائے اور تمہارے پاس مال نہ ہو اور تمہیں امید ہو کہ مال آئے گا تو اسے عزت کے ساتھ رخصت کرنا، نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، اسے پیار سے سمجھانا کہ ابھی میرے پاس ہے نہیں، کچھ دنوں تک آئیں گے پھر میں تمہیں دے دوں گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ نہ تو اتنے کنجوس بنو کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرو، اور محاورہ یہ ہے کہ ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لینا، جس طرح کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے تو پٹی باندھ کر یوں گردن کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اب یہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا، تو یہاں یہ محاورہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ مت باندھ لینا، یعنی کنجوس نہ ہو جانا، اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اتنے بھی سخی نہ بننا کہ سارا ہی خرچ کر دو، اپنے گھر والوں کی ضرورت کا سامان رکھ کے پھر جو اضافی ہو وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے، اور یہ 8ویں پارے میں بھی گزر چکے ہیں کہ اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کا رازق بھی اللہ ہے، تمہارا رازق بھی اللہ ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، اور یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور ناپ تول کرو تو پورا کرو، اور کسی بات کے پیچھے مت پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں، ایک بات کا پتہ نہیں ہے لیکن اس بات کو آگے سے آگے اچھالنا شروع کر دیا، اس طرح نہ کرو۔ اللہ نے اسے منع فرمایا کہ جب تک تمہیں تحقیق نہ ہو اور اس بات کا صحیح علم نہ ہو اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا، اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، اکڑ کے چلو گے تو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ کی طرح اونچے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بنانا وگرنہ تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فرمایا کہ کیا تمہارا رب اپنے لیے بیٹے پسند کرتا ہے اور تمہیں بیٹیاں دیتا ہے؟ یہ بہت بری بات تم کرتے ہو، بہت جرم ہے، عظیم گناہ ہے جو تمہیں کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہودی کہتے عیسیٰ علیہ السلام، یہودی کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ نے کہہ دیا تمام فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم میں آیات کو بدل بدل کر لاتے ہیں، مختلف انداز سے لاتے ہیں تاکہ یہ نصیحت پکڑے۔
لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ یہ فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا جس طرح یہ کہتے ہیں تو پھر وہ عرش پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، اللہ بھی عرش پہ قبضہ کرتا، وہ دوسرا خدا بھی قبضہ کرتا، تو زمین کا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایسا تو ہوا نہیں۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین اللہ نے بنائی، اس کے اندر تمام مخلوقات اللہ نے بنائی، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور کافروں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں تو کافر تلاوت نہیں سنتے، وہ ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم درمیان میں ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں کہ وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ اپنے نبی کی یوں مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ یا اس سے بھی بڑی کوئی اور چیز ہے تو وہ بن جاؤ، اللہ تب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ زندہ کون کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، سر ہلاتے ہوئے مٹکاتے ہوئے چل پڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا یہ ہوگا کب؟ ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی زندہ تو ہوا نہیں۔ تو اس پہ فرمایا کہ کہہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہو، یعنی اللہ نے قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ ابھی زندہ کروں گا، قیامت کے اللہ سب کو زندہ کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھے انداز سے بات کیا کرو، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم غلط جملے بولو اور آپس میں لڑ پڑو، اور تمہارا رب زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ بعض نبیوں پر اللہ نے فضیلت دی، جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے امتحان کے لیے بعض چیزیں پیدا کی ہیں، مثلا والشجرۃ الملعونۃ، ایک ملعون درخت ہے، ہم نے اس کا ذکر کیا قرآن کریم میں، اسے کہتے ہیں زقوم کا درخت۔ 25ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، 23ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، ان شجرۃ الزقوم۔ اللہ بتاتے ہیں کہ جہنم میں یہ درخت زقوم ہوگا، انتہائی کڑوا ہوگا، اور جہنمیوں کو کھانے کے لیے یہ درخت دیا جائے گا۔ اس پر بھی مکہ والے کہتے کہ عجیب بات ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں وہاں درخت ہوگا، بھلا آگ میں بھی کبھی درخت ہوا ہے؟ یہ کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں تمہارے امتحان کے لیے کرتے ہیں۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ مٹی میں درخت پیدا کر سکتا ہے، پانی میں درخت پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ آگ میں بھی درخت پیدا کر سکتا ہے، لیکن کافر نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ یہاں ذرا مختصر بیان کیا، اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور شیطان نے پھر چیلنج کیا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے لشکر لے آ، جیسے بھی تو لا سکتا ہے، اور میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کر لے۔ ان میں سے اللہ نے فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے بھی میرے بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، کر لے۔ آواز کے ذریعے کیا مطلب ہے؟ اس کی احادیث میں وضاحت آئی ہے کہ شیطان آواز کے ذریعے بھی بندوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ آواز موسیقی کی ہے، گانوں کی ہے، یہ گانوں کی آواز کے ذریعے بھی بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے حمایتی ہیں، اور وہ شیطان کی طرف سے لڑتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل 5ویں پارے میں گزر چکی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم رزق تلاش کرو، اور جب تمہیں دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر خالصتاً اللہ کو پکارتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر، پھر جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں، خشکی پہ لے آتے ہیں، تو اعرضتم، اللہ سے منہ پھیر لیتے ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رب کو پکار رہے تھے، رب نے بچا لیا، اب رب سے منہ پھیر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔
کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اگر دریا سے رب نے تمہیں بچایا، باہر لے آیا، اور تم ناشکری کرو تو کیا باہر رب تمہیں نہیں پکڑ سکتا؟ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ زمین کو پھاڑے اور تم زمین کے اندر چلے جاؤ، اور یا پھر کوئی ایسا بہانہ بنائے کہ تم دریا میں پھر چلے جاؤ، اور پھر اللہ طوفان بھیج دے۔ تو اس لیے اللہ کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، اور ہم نے اس کو خشکی میں بھی تری میں بھی سواری عطا کی، پاکیزہ رزق دیا، اور تمام مخلوقات میں سے انسان کو ہم نے فضیلت دی۔ قیامت کے دن تمام انسان آئیں گے اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ، بِإِمَامِهِمْ۔ بعض لوگ یہاں پر غلط مطلب کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قیامت کے دن لوگوں کو پکارا جائے گا ان کی ماؤں کے ناموں کے ساتھ، کیونکہ باپ کا تو پتہ کوئی نہیں کہ یہ اس کا باپ ہے کہ نہیں، اس لیے ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ بِإِمَامِهِمْ کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ بِإِمَامِهِمْ اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ حاضر ہوگا جس کے پیچھے وہ چلا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے اسے آخرت میں بھی اندھا کر دیا جائے گا، یعنی جو اللہ کے دین سے اندھا ہے آخرت میں اسے اندھا کر دیا جائے گا کہ اسے جنت کا راستہ نہیں دکھایا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو سورج کے ڈھلنے کے بعد، یعنی زوال کے بعد سے لے کر رات تک۔ اب زوال کے بعد ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، رات تک چاروں نمازیں آ گئیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کا علیحدہ سے ذکر کیا کہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرو۔ عموماً فجر میں قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، اور اس لیے کہ یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ رات والے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں، دن کی ڈیوٹی والے فرشتے فجر کی نماز میں آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا رات کو تہجد بھی پڑھا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ ساری انسانیت میں درجے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ مقام محمود ہے۔ اس کو وسیلہ بھی کہتے ہیں، اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، کہ قیامت کے دن ساری انسانیت کھڑی ہوگی، جنات بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، سب کھڑے ہیں۔ اللہ حساب نہیں شروع کر رہے، اللہ جلال میں ہے۔ اب یہاں تک لوگ پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ حساب لے لے چاہے جہنم میں پھینک دے۔ پھر لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ حساب شروع کر دے، تو سارے انبیاء انکار کر دیں گے کہ ہم نہیں سفارش کر سکتے۔ آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ آج کون سفارش کر سکتا ہے۔ سب کہیں گے ہمیں بتائیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اگر کسی کو اجازت ہے یا اختیار ہے سفارش کا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں سب سے آگے ہوں گا، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے میں سجدہ کروں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ محمد سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو پھر میں کہوں گا اللہ حساب شروع کر دے۔ یہ جو آپ حساب شروع کروائیں گے اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں، اس کو وسیلہ بھی کہتے ہیں، اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مکہ سے نکل کے مدینہ جا رہے ہیں تو دعا مانگیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے مدینہ میں عزت کے ساتھ داخل کرنا، اور مکہ سے میرا نکلنا بھی عزت کے ساتھ کرنا، اور مدینہ میں جب میں پہنچوں تو مجھے اپنی جناب سے حکومت عطا کرنا، سلطنت، سلطان النصیرہ، ایسی سلطنت جس میں آپ کی مدد شامل حال ہو۔ آج بعض لوگ مذاق کرتے ہیں اور یہ مولوی بھی سیاست میں آ کے کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو پہنچتے ہی دعا جو مانگی ہے وہ حکومت کی مانگی ہے۔ حکومت ہوگی تو آپ نظام بدلو گے نا، جب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں تو نظام کیسے بدلو گے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ آیت تھی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی،
آپ بتوں کو چھڑی لگاتے تھے، وہ ٹوٹ کے گر جاتے تھے، اور آپ ساتھ ساتھ یہ ورد بھی کر رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس میں شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو پٹی پڑھائی کہ تم 3 سوال کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ 3 جواب پورے دے دیں تو نبی نہیں، اگر 2 جواب دیں پھر بھی نبی نہیں۔ ان کا یہ کیا مطلب؟ ان کا 2.5 جواب آئیں گے تو نبی ہوں گے۔ ان کا جی سوال بتاؤ، تو اس میں ایک سوال انہوں نے یہ کہا کہ یہ پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال اصحاب کہف کون تھے، تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھے، یہ پوچھو۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کل اس کا جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ تو 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ مکہ والوں نے خوب شور مچایا کہ اگر نبی ہوتے تو جواب دیتے، 15 دن ہو گئے جواب نہیں دے رہے۔ پھر اللہ نے سورہ کہف بھی نازل فرمائی اور اس سورت کی بھی چند آیات نازل فرمائیں، اور ساتھ یہ کہا میرے محبوب آپ نے آئندہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ کہا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، آپ صرف ان کو اتنا بتا دیں کہ الروح من امر ربی، روح امر ربی کا نام ہے۔ بس آدھا جواب دیا کہ روح کی تفصیل ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، بس اتنا سمجھا دو کہ اللہ کے حکم کا نام روح ہے۔ اور فرمایا کہ یہودیوں تم اپنے علم پہ بڑا ناز کرتے ہو، تمہیں جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا علم ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے نہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات نہ ہوں، اور یا نہریں جاری نہ ہوں، یا آپ آسمان سے کوئی چیز نہ لے کے آئیں، یا اللہ ہمارے سامنے آئے، یا فرشتے ہمارے سامنے آئیں، یا آپ کا گھر سونے چاندی کا ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھیں۔ اور اگر آپ آسمان پہ چڑھ بھی جائیں اور وہاں سے لکھی لکھائی کتاب بھی لے آئیں جس کو ہم خود پڑھ بھی لیں، تب بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ مطالبے بھی کیے اور ساتھ کہہ دیا ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اس پہ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے حل کنت الا بشر الرسولا، کہ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ یہ مطالبے تو وہ ہیں جو خدا کے کام ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو ایمان لانے سے اس چیز نے روک دیا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا۔ ہر دور کا کافر ایمان اس لیے نہیں لاتا تھا کہ بشر کو رسول کیوں بنایا، اور آج بعض مسلمان کہتے ہیں کہ رسول بشر ہوتا ہی نہیں۔ بھئی قرآن واضح بتا رہا ہے کہ ہر نبی بشر بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اگر کوئی بشر مانے رسول نہ مانے مومن نہیں، اگر رسول مانے بشر نہ مانے تب بھی مومن نہیں، دونوں چیزیں ماننی پڑیں گی۔ اور پھر اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم پھر فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتے، لیکن زمین پر انسان رہ رہے ہیں اس لیے رسول بھی ہم نے انسان کو بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 9 معجزات ان کو دیے، 9ویں پارے میں اس کی تفصیل گزر چکی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے جا کے تبلیغ کی تو فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ میرا خیال یہ ہے کہ تم پر جادو ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا کہ جانتا تو بھی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو برباد ہونا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو بالکل حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ 2 جملے چھوٹے چھوٹے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہم نے جبریل کو دیا تھا وہی قرآن جبریل نے نبی کو دیا ہے۔ آج بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن دے کر بھیجا تھا جبریل علیہ السلام کو کہ یہ وحی لے جاؤ علی پر، جبریل کو غلطی لگ گئی اور غلطی سے وحی لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے رسول بنے ہیں وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟
تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، یعنی جبریل کو دیا، اور جبریل بھی حق کے ساتھ نبی کے پاس لے کے آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں مشرکین مکہ کی یعنی ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک رب مانو وحدہ لا شریک، اور خود کئی ربوں کو مانتے ہیں۔ پوچھا بھی کیسے؟ کہتے کبھی کہتے ہیں اللہ، کبھی کہتے ہیں رحمان، کبھی کہتے ہیں رحیم، تو تم کئی خدا مانتے ہو۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، یہ ذات ایک ہی ہے، نام اس کے مختلف ہیں لیکن ذات ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا جب نماز پڑھو تو نہ تو زیادہ زور سے پڑھو نہ زیادہ آہستہ پڑھو، درمیانی آواز میں نماز پڑھا کرو، اور فرمایا کہ یوں کہا کرو تمام تعریفیں اس اللہ کی جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اور جس پہ کمزوری نہیں آتی، اور جس کی بڑائی ہی بڑائی ہے۔ آگے سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرے گا ہر جمعے کو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ کم از کم 10 آیتیں ضرور یاد کریں، حدیث پاک میں ہے پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں ضرور پڑھا کریں، اور اگر پوری پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر سے جب پل صراط کی طرف جائیں گے تو راستے میں ایک بلیک ہول ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں سے ہر انسان اپنے ایمان کی روشنی کے ساتھ گزرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے پاس ناخن کے انگوٹھے جتنی روشنی ہوگی، کسی کے پاس دیے جتنی روشنی ہوگی، کسی کے پاس ستارے جتنی روشنی ہوگی، کسی کے پاس زیادہ ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں بیان کر کے آپ نے فرمایا جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے پاؤں سے لے کے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور یہ جو اصحاب کہف تھے یہ 7 یا 8 نوجوان تھے، سالانہ میلہ تھا، اس میں بادشاہ نے سب کو بلایا۔ بادشاہ مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، ساری قوم سے بتوں کو سجدے کرواتا تھا۔ تو ایک نوجوان سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایمان بچانا چاہتا تھا، تو ایمان بچانے کے لیے ایک پہاڑی پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان وہاں آ گیا، یوں 7-8 وہاں جمع ہوئے، لیکن دونوں سارے آپس میں ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں ان میں سے کون جاسوس ہو۔ ایک نے ہمت کر کے بات کی کہ بھائی کیسے آئے؟ اب سب بول پڑے کہ بادشاہ سجدہ کرواتا ہے بتوں کو، ہم تو اپنا ایمان بچانے آئے۔ تو سب نے کہا کہ ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اپنا ایمان بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رحم کیا کہ ان کو غار کے اندر بھیجا، وہ غار کے اندر گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سلایا بھی ایسے کہ جیسے کانوں پر تھپکی دی جاتی ہے، اللہ نے یوں تھپکی دے دے کر ان کو سلا دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا انتظام کیا کہ صبح کو سورج نکلتا تو اس کی روشنی غار کے اندر نہیں جاتی تھی، باہر سے گزر جاتی تھی۔ شام کو غروب آفتاب کے وقت بھی روشنی اندر نہیں جاتی تھی، باہر سے گزر جاتی تھی۔ اور اگر تم دیکھتے تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تم سمجھتے جاگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدل رہے تھے۔ اور اس غار کے باہر چوکٹ پر کتا، اصحاب کہف کا کتا تھا، وہ بھی بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زندہ کیا۔ اب جب زندہ کیا تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کتنا عرصہ رہے، یعنی آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اب بھوک لگ رہی تھی تو کہا کہ ایک آدمی کو بھیجو جو حلال کا کھانا تلاش کر کے لائے۔ تو ایک کو بھیجا اور اسے یہ کہا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ وہاں سے رزق لے کے آؤ، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرنا، کسی سے لڑ نہ پڑنا ورنہ ہم پکڑے جائیں گے۔ اب اس کو پیسے دے کے بھیجا تو اس نے پہلے تلاش کیا کہ حلال کا کھانا کہاں ہے، تو دکاندار کے پاس سے کھانا لیا۔ جب پیسے پکڑائے تو دکاندار حیران، انہوں نے کہا یہ کب کے پیسے ہیں؟ وہ پیسے تو بہت پرانے تھے۔ اس نے فوراً پولیس بلا لی، یہ پکڑا گیا۔ اب یہ لے کے بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے کہا ڈرو نہیں، تم ڈرو نہیں،
تم لوگ 300 سال پرانے ہو اور یہ پیسے بھی 300 سال پرانے ہیں۔ اس وقت ایک ظالم بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، تم اس کے ڈر سے چھپ گئے تھے، تمہارے نام خزانے میں لکھے ہوئے ہیں، تختیاں رکھی ہوئی ہیں، یہی نام ہے تمہارے؟ ان کا جی ہاں۔ ان کا میں بادشاہ ہوں، مسلمان ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے میری قوم کو یقین آ جائے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ تو اچھا ہو گیا، 300 سال کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوئے، قوم اپنی آنکھوں سے دیکھے گی تو یقین لے آئے گی۔ انہوں نے کہا چلو پروٹوکول کے ساتھ تم سب کو لے کے آئیں گے۔ اب یہ سارا بادشاہ بھی لشکر بھی پیچھے پیچھے، یہ آدمی آگے۔ اب غار کے پاس پہنچ کر اس نے کہا کہ دیکھو آپ یہاں ٹھہرو، اگر آپ اندر جائیں گے تو وہ ساتھی کہیں ڈر نہ جائیں، میں انہیں جا کے بتا دوں کہ نیک بادشاہ آ گیا ہے جو مومن ہے۔ وہ اندر بتانے گیا، اللہ نے پھر موت طاری کر دی سب پہ، اب کوئی باہر نہیں آ رہا، اور اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ باہر والے اندر نہیں دیکھ سکتے تھے، جو ہی اندر کوئی دیکھنے لگتا گرم ہوا پڑتی وہ پیچھے آ جاتا۔ اب وہاں یہ بیٹھ گئے، کہنے لگے بندے نیک تھے، مومن تھے، 300 سال کے بعد زندہ ہوئے، تو یہاں کوئی یادگار بننی چاہیے۔ لوگوں نے کہا جی بلڈنگ بنا دو، لیکن جن کا غلبہ تھا، جو زیادہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس غار کی جگہ پہ مسجد بنائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہیں مسجد بنا دی۔ اب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں تکے مار رہے تھے سارے، پکی خبر کسی کو بھی نہیں۔ اور اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے، لہذا اس بحث میں نہیں پڑنا۔ اب اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو وہاں رہے تھے، جو غار میں رہے، فرمایا 300 سنین، 300 سال۔ پھر فرمایا وزدادوا 9 سال اور بڑھا دو۔ ڈائریکٹ نہیں کہا 309 سال، فرمایا 300 سال، پھر فرمایا 9 اور بڑھا دو۔ وجہ کیا ہے؟ 2 نظام ہے دنیا میں، ایک سورج کا نظام، ایک چاند کا نظام۔ سورج کے نظام کو دیکھیں تو 300 سال بنتے ہیں، اور اگر چاند کے نظام کو دیکھیں تو ہر سال 10 دن کم ہوتے رہتے ہیں، تو 100 سال میں 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، ہر 33 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس طرح 300 سال چاند سورج کے حساب سے، اور اگر چاند کا حساب کریں تو 309 سال بنتے ہیں۔ اللہ نے دونوں حساب بتا دیے، تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں حساب جائز ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں او جی جنوری فروری تو کافروں کا نظام ہے، یہ تو جانوروں کا نظام ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ نظام چاند کا نظام، سورج کا نظام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ حق تمہارے پاس آ گیا، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن جو ظالم کفر اختیار کریں گے ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے، اور ان کو پینے کے لیے پیپ کا پانی دیں گے جو ان کے چہروں کو جلا کے رکھ دے گا۔ جو ایمان والے نیک عمل والے ہوں گے ہم ان کے نیک عمل کو ضائع نہیں کریں گے، بدلہ دیں گے، ہمیشہ کی جنت، اور وہاں ان کو ہم کنگن پہنائیں گے، کڑے پہنائیں گے سونے کے، اور ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ آگے اللہ نے پھر 2 دوستوں کا ذکر کیا جو دونوں کاروباری تھے، پارٹنر تو نہیں تھے لیکن کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ایک غریب تھا اور ایک ذرا مالدار تھا۔ تو مالدار جو تھا اس کے پاس 2 باغ تھے، اور اس باغ میں پھل آتا تھا، ہر وقت اچھے پھل دیتے تھے۔ تو ایک دن وہ آدمی جو مالدار تھا، باغ والا تھا، جس کے پاس پھل زیادہ تھے، تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال کہ اس باغ پہ کبھی زوال آئے گا، اور میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی، ہمیشہ میں مالدار رہوں گا، وہ یہ کہتا۔ اور جو غریب آدمی تھا اس نے سمجھایا کہ تکبر نہ کر، اور اللہ کے ساتھ شرک بھی نہ کر، ایسی باتیں نہ کر، لیکن وہ باز نہ آیا۔ پھر اس غریب نے کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے باغ پہ کوئی عذاب بھیج دے اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے۔ پھر بالکل ایسا ہی ہوا کہ ایک دن وہ صبح کو اٹھا، اور جب وہ باغ میں گیا تو وہاں اس کا باغ سب برباد ہو چکا تھا، کوئی اس پہ پھل نہیں تھا۔ اس وقت اس غریب نے یہ کہا کہ تجھے چاہیے تھا کہ تو باغ کے بارے میں یوں کہتا
ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں. اپنی بھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے بعض دفعہ تو فوراً ماشاء اللہ کہہ دو, لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دو, یا بارک اللہ کہہ دو, تاکہ نظر نہ لگے. لازمی نہیں ہے کسی کی نظر لگے, بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. اس لیے نظر سے بچنے کے لیے یہ سکھایا گیا کہ دیکھو اس نے اپنے باغ کے بارے میں کہا بڑا اچھا باغ ہے, کبھی زوال نہیں آئے گا. ماشاء اللہ نہیں کہا تو دیکھو اللہ کی طرف سے زوال آ گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں. لوگ اس پہ ناز کرتے ہیں, میرے اتنے بیٹے, میرا اتنا مال. اللہ کہتے ہیں والباقیات الصالحات, باقیات الصالحات سے مراد عبادات ہیں, ذکر اذکار ہیں, اور ایک تفسیر کے مطابق نیک بیٹیاں ہیں کہ نیک بیٹی قیامت کے دن وہ ان بیٹوں اور مال سے زیادہ بہتر ہوگی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے, آگے اس کی نیک بیٹی آ گئی. اس نے کہا میرے باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا جہنم میں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جائے؟ فرشتوں نے کہا یہ گناہ گار ہے. وہ بیٹی کہتی ہے کہ ٹھہرو میں رب سے بات کرتی ہوں. وہ اللہ سے کہتی ہے یا اللہ یہ میرا باپ ہے, اس نے مجھے پالا تھا, پرورش کی تھی, میں جب جوان ہو گئی مجھے پڑھایا بھی اس نے اور میری شادی بھی کر دی, تو میں صرف اپنے لیے تھوڑی پڑھی تھی, میں تو اپنے باپ کے لیے بھی پڑھی تھی, لہٰذا میں کیسے گوارا کروں کہ میرا باپ جہنم میں جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کے حق میں بہت وفادار ہوتی ہیں, بیٹوں سے زیادہ وفادار بیٹیاں ہوتی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک بیٹی کی سفارش پر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے جہنمی باپ کو جنت میں لے جاؤ. تو والباقیات الصالحات, بیٹیوں کو پڑھاؤ, ان کو نیک بناؤ, حافظہ عالمہ بناؤ, یہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے کام آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ووضع الکتاب, سب کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. جب وہ کھولیں گے تو گناہ گار لوگ ڈر جائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس, ما لہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا چھوڑا, سارے ہی اس میں لکھ دیے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. ابلیس جنات میں سے تھا, یہ فرشتہ نہیں تھا, جن تھا, اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم میں مثالوں کو بدل بدل کے لاتے ہیں, لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے. ہم تو قرآن کریم میں مثالیں اور آیات پھیر پھیر کے لاتے ہیں کہ بندے کو سمجھ آ جائے, لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی تیرے پاس میرے نبی آئے تھے, جی یا اللہ آئے تھے, پھر میں نے کلمہ پڑھا, میں نے ان کی بات مانی, میں تو بڑا نیک تھا. اللہ فرمائیں گے نامہ اعمال تو کچھ اور بتا رہا ہے کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا, تو گناہ گار تھا. وہ کہے گا یا اللہ نامہ اعمال مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا, تو میں اس کی گواہی کیوں مانوں. اللہ فرمائیں گے کہ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں. وہ کہے گا یا اللہ فرشتے بھی نظر نہیں آتے تھے, میں کیوں مانوں. اللہ کہیں گے زمین بھی گواہی دے رہی ہے. وہ کہے گا میں تو نہیں مانتا. دیکھو کیسا رب سے جھگڑ رہا ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا نہیں مانتا, کیا مانے گا. وہ کہے گا جو چیزیں دنیا میں مجھے نظر آتی تھیں ان کی گواہی ہو تو میں مانوں گا. اب اللہ اس کے منہ کو بند کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم, سورہ یاسین میں ہے کہ ہم منہ پہ تالا لگا دیں گے, یعنی منہ بند ہو جائے گا, بول نہیں سکے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اب ہاتھ بولیں گے, اب پاؤں بولیں گے. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کتنا جھگڑالو ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. بخاری شریف میں بڑا تفصیلی یہ واقعہ بیان ہوا. موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہا مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. جواب تو ٹھیک ہے, کیونکہ امتیوں کے اندر نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا.
کہ یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا اب جاؤ فلاں علاقے میں، وہاں ایک میرا بندہ ملے گا، اس کے پاس رہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے زیادہ علم والے بھی ہیں۔ اب آپ نے ایک شاگرد کو ساتھ لیا، مچھلی لے لی، تلی ہوئی روسٹی ہوئی، تھیلے میں ڈالی، اس میں سے کھاتے رہے، چلتے رہے، کھاتے رہے، چلتے رہے، دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں۔ آگے پہنچ کر فرمانے لگے آج تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے تو وہ لاؤ مچھلی ذرا کھا لیں۔ تو شاگرد نے کہا کہ استاد جی میں بتانا بھول گیا تھا، پیچھے جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں پتھر کے پاس، وہاں سے مچھلی تھیلے میں سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی، اور بڑے عجیب انداز سے گئی تھی کہ سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، تلی ہوئی مچھلی جس میں سے کھائی بھی ہے، اور وہ مچھلی اندر چلی گئی۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا ٹھکانہ تھا، اس وقت یاد نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا جی شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اب واپس چل پڑے، جب وہاں اس جگہ پہنچے تو وہاں ایک پتھر پہ ایک آدمی لیٹا ہے، چادر لی ہوئی ہے، تو آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ ان کا جی موسیٰ۔ پوچھا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ ان کا جی ہاں۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب بات چیت ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ بس میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ جلالی طبیعت کے ہیں، صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، میں کیسے صبر نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں جو کام بھی کروں مجھ سے پوچھنا نہیں۔ ان کا ٹھیک۔ اب وہاں سے اٹھے، کشتی پہ بیٹھے، دریا کے پرلی طرف جانا تھا، کشتی بالکل نئی تھی۔ جب اس کنارے پہ پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا اکھیڑ دیا اور وہاں کوئی اور چیز لگا دی تاکہ کشتی پرانی معلوم ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ ان کا عجیب آدمی ہو، آپ نے اس کے احسان کا یہ بدلہ دیا، اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا نیک لوگ سمجھ کے، اور آپ نے اس کی کشتی پرانی کر دی۔ آپ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ بولنا نہیں، مجھ سے پوچھنا نہیں۔ فرمایا غلطی ہو گئی، اب نہیں پوچھوں گا۔ آگے چلے تو ایک بچہ دیکھا جو بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، تو خضر علیہ السلام نے گلا دبایا، اسے مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اس بے گناہ بچے کو کیوں مارا؟ فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے، آخری موقع دے دیں، اب اگر میں نے سوال کیا تو پھر میرا اور آپ کا راستہ جدا جدا۔ اب چل پڑے، ایک بستی میں گئے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کچھ دو، ان کا نہیں دیتے، پینے کچھ دے دو، نہیں دیتے، بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ اچانک ایک دیوار پہ نظر پڑی کہ ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا آؤ یہ دیوار گرا کے اس کو دوبارہ تعمیر کرتے۔ دیوار گرا دی، اسے دوبارہ تعمیر کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کہنے لگے یہ نہ ہمیں پانی پوچھتے ہیں نہ روٹی پوچھتے ہیں، آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام فرمایا کہ بس اب میرا اور آپ کا راستہ جدا جدا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 واقعہ جو پیش آئے تھے ان کی وجہ کیا تھی۔ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اما السفینۃ، یہ جو کشتی تھی نا یہ مسکین لوگوں کی تھی۔ روایات میں ہے کہ 10 بھائی تھے، 5 اپاہج تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے بیچارے۔ 5 بھائی تھے جو کشتی چلا کر روزی روٹی کماتے تھے۔ تو فرمانے لگے مسکینوں کی یہ کشتی تھی اور ان کا روزگار یہی تھا۔ پرلی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ نئی کشتی پہ قبضہ کر لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ ان کا روزگار نہ چھین لے۔ اب حقیقت آپ کو پتہ نہیں تھی۔ پھر فرمایا رہا وہ غلام، تو اس کے والدین مومن تھے، اور اللہ نے بتایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کافر ہو جائیں گے، اس لیے میں نے رب کے حکم سے بچے کو مار دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں اسے اچھی اولاد دیں گے۔ اور پھر احادیث میں ہے کہ اللہ نے اس بچے کے بدلے میں ان ماں باپ کو ایک بیٹی دی جس سے اللہ نے 2 نبی عطا فرمائے، ایسی بیٹی جس کی اولاد میں 2 نبی پیدا ہوئے۔ پھر فرمایا رہی دیوار کی بات، تو وہ 2 یتیموں کی دیوار تھی، ماں باپ فوت ہو چکے تھے، بچے یتیم تھے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ماں باپ نیک لوگ تھے۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگوں نے خزانہ نکال لینا تھا، اس لیے میں نے دیوار گرا کے تعمیر دوبارہ کر دی تاکہ بچوں کے جوان ہونے تک دیوار کھڑی رہے۔
پھر آخر میں فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی مجھ پہ رحمت ہے، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے تینوں میں سے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کی مرضی سے کیا ہے، اور یہ ہیں وہ باتیں جس کی تمہیں میں نے تعبیر بتائی۔